اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیصر سجاد، آپ فارمر سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے لوگ دیکھ رہے ہیں این سی او سی کی طرف، اور ایک اندیا بھی دیا گیا ہے، اعلانیہ ہے کہ این سی او سی کا ماننا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں کسی بھی سچویشن کو نپٹنے کے لیے. یہ ڈینجر، یہ فیئر پاکستان کے لیے کتنا ریئل ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا. دیکھیں، اسٹریٹ جواب تو یہ ہے کہ خطرات تو بالکل ہے جی. اور یہ میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ 2020 کے شروع میں جنوری میں نے گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا تھا اور آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے تمام عوام کو بتایا تھا، اور وہ تاریخ تھی 22 جنوری 2020 کو جی. کہ چائنا کے شہر ووہان میں 6 لوگ انتقال کر گئے اور 300 کیسز ہیں ایک نئی بیماری جس کا نام کرونا وائرس ہے اور کووڈ-19 ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آئے، لیکن اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی بہت ہم تیار ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہ جب میں نے 22 جنوری کو کہا، 20 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں ڈیٹیکٹ ہوا کراچی میں. تو وہی صورتحال ابھی بن رہی ہے جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ نیا سال ہے اور وہی سچویشن بن رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی جو انٹری پوائنٹس ہیں، لائک ایئرپورٹس ہیں، سی پورٹس ہیں یا ہمارے بارڈرز ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ تافتان والے بارڈر سے بہت سارے لوگ آ گئے تھے اور پھر سارا کچھ آپ کو سب پتہ ہے. اچھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر قیصر کہ اس میں جو ٹریولرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے، کیونکہ یقیناً ایئرپورٹ سے گزرنا، مختلف ایئر کرافٹ میں بیٹھنا، بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہو جانا، تو انفارچونیٹلی دے کین بیکم کیریئرز. لیکن ایک بڑی ریڈنڈنٹ ایکٹیویٹی، اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان کے کئی ایئرپورٹس پہ ایک فارم آپ کو دیا جاتا ہے جو آپ نے فل کرنا ہے ایز اے لینڈنگ فارم، اور اس میں کچھ معلومات تو آپ سے لی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی اس طرح سے فالو اپ نہیں کر رہا. کوئی ٹیمپریچر چیکس نہیں ہے، کوئی ہیلتھ چیکس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو پٹ آل آف دس بیک ان موشن اگین؟ ایگزیکٹلی. اور دیکھیے، آپ نے یہ بات کی ہے، میں ابھی 15-20 دن پہلے ٹورنٹو سے آیا ہوں، کینیڈا سے. مجھے کوئی فارم نہیں دیا گیا اور نو بڈی ہیز چیکڈ می ایٹ دی ایئرپورٹ کراچی میں، اور سب کچھ نارمل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت چائنا کی جو زیرو کووڈ پالیسی جو رہی تھی پچھلے دنوں، اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہی ہماری جو پالیسی ابھی ہے اس وقت، زیرو کووڈ پالیسی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا این سی او سی کو چاہیے کہ ریویو کریں اور ایٹ لیسٹ ماسک کو مینڈیٹری کریں، اور جو انٹری پوائنٹس ہیں اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کا سسٹم اور یہ جو فارم کا سسٹم آپ نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں میرا خیال میں کرنے کی ضرورت ہے ابھی سے. اگر ہم ابھی سے نہیں کریں گے کہ اگر ایک کیس بھی آ گیا، کیونکہ سدرا یہ جو ویریئنٹ ہے اس وقت BF7، یہ بہت تیزی سے، یہ اومیکرون کا ایک ویریئنٹ ہے، اس کا ایک اسٹرین ہے، اور کم از کم 50 اومیکرون کے ویریئنٹ اس وقت چائنا کے اندر موجود ہیں. بالکل. جو مجھے یہ بتائے گا کیسے صاحب، یہ اس کی وائرالٹی تو ہے اپنی جگہ، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کووڈ کا ٹیسٹ کرانے سے اس ویریئنٹ کو بالخصوص ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس وقت جو ہیلتھ کی کنڈیشنز ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تمام بیماریاں، تمام جو وائرسز ہیں ان کے سمٹمز ایک جیسے ہیں. چاہے آپ کو ڈینگی ہو، ملیریا ہو، وائرس ہو، فلو ہو، کووڈ ہو، آپ کو اسی طرح سردی سے بخار چڑھ رہا ہے، باڈی ایکس لوگوں کو محسوس ہو رہی ہیں، سر بھاری لگ رہا ہے، مائیگرین ہو رہا ہے، تو پھر پروٹوکول کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا سدرا. دیکھیے، اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں اگر بات کی جائے، پورے پاکستان میں ہے لیکن کراچی میں خاص کر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں. ٹائیفائڈ بھی ہے، انفلوئنزا وائرس ہے جس کو آپ فلو کہہ رہی ہیں، اس کے علاوہ ایک ڈفرنٹ وائرس ہے جو کہ فلو نہیں ہے اور لیکن وہ ناک کان گلے کا وائرس ہے. چونکہ میں ENT کی پریکٹس کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو ہم اس طرح کے پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. تو موسٹلی جو ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے فلو، یا دوسرا جو نزلے زکام کا معمولی سا وائرس ہوتا ہے وہ ہے، یا ٹائیفائڈ ہے. اس طرح کے کووڈ کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں. لیکن جو ایشو یہ ہے کہ جو یہ نیا ویریئنٹ ہے یا نیا اسٹرین ہے اومیکرون کا، یہ انفارچونیٹلی
یہ کووڈ کو نیگیٹو دکھاتا ہے اور سمٹم لیکن موجود رہتا ہے. تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ عام آدمی کو کہ اگر آپ کو نزلہ زکام یا ہلکا بخار ہے, سور تھروٹ ہے, گلے میں خراش ہے, تو سمپل جو ہے وہ ریسٹ کرے, کھانے جو ہے اچھے کھانے کھائیے, نرسڈ جو غذا ہے وہ اس کا استعمال کریں, جنک فوڈ سے پرہیز کریں, ریسٹ کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, اپنی قوت مدافعت بڑھائیں. اگر پھر بھی 1 دن 2 دن رہتا ہے کچھ تو آپ پیراسیٹامول, بہت سارے نام سے مارکیٹ میں بکتا ہے, آپ پیراسیٹامول لے سکتے ہیں, اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, وہ آپ کو ضرور آپ کو اس کا حل بتائیں گے. لیکن ایز سچ فی الحال اتنی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کووڈ نہ ہو. لیکن گورنمنٹ لیول پہ, این سی او سی کے لیول پہ میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ پالیسی ضرور آنی چاہیے, اور اس میں میری اس جو ریکویسٹ ہے کہ ماسک کمپلسری کیا جائے اور انٹری پوائنٹ پہ چیک کیا جائے لوگوں کو. ڈاکٹر کیسر, مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ میں ابھی لاہور میرا جانا ہوا, وہاں پہ اللہ اللہ کر کے اسموک کا زور ٹوٹا ہے, لیکن لوگ وہاں پہ بھی ماسک کا استعمال نہیں کر رہے. جہاں آپ نے سوزش کا اور ٹائیفائڈ کا, انفلوئنزا کا ذکر کیا, اسموک ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہیں ای این ٹی میں, کیا اس کی وجہ سے سائنسائٹس بڑھ رہا ہے, آنکھوں کے امراض, گلے میں جلن, یہ سب چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اس سے احتیاط کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل یہ ہے کہ اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے اور جو پیچیدگی ہے وہ ہے نمونیا, جس سے کہ انتقال آدمی کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کریں, اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اپنی قوت مدافعت بڑھائیں. جیسے میں نے کہا کہ اچھا کھانا کھائیں, رات کو جلدی سوئیں, پانی کا استعمال یعنی کہ لکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, اور ٹینشن اور یہ جو چیزیں جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس سے دور رہیں, لیکن کوشش کریں کہ جتنا حد تک ہو سکے کہ ٹینشن اور انزائٹی اور جو بھی پریشانیاں اس کو کوشش کریں کہ ختم کریں. تو جب آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہو جائے گی تو آپ اس طرح کی, اور پھر اس موسم میں جو لوگ گرمی سے سردی میں آتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں کا اور کھٹی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں, اس کو ڈسکنٹینیو کریں. پلس اے سی ہے, فین ہے, اس کو بڑے احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے. لوگ اسی کو چلاتے رہتے ہیں. خاص کر میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں, اپنے چھوٹے بچوں کو اس موسم میں آگے بیٹھاتے ہیں تو ان کو گرم کپڑے خود بھی پہنے, بچوں کو بھی پہنا, بچوں کو پیچھے رکھیں, کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ ان کو نقصان کر سکتا ہے, چھوٹے بچوں کو اور زیادہ عمر کے لوگوں کو. گرم کپڑے پہننا, اپنی احتیاط کرنا بہت اہم ہے. سو موسم کے اعتبار سے کپڑے پہنے. بزرگوں کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر 60-65 سال سے عمر آپ کی زیادہ ہے تو ضرور نمونیا کے شاٹس لگائیں, تاکہ خدا نہ خاصہ اگر یہ وائرس حملہ آور ہوتا بھی ہے تو یہ جان لیوا نہ ہو, زیادہ کمپلیکیشنز کی طرف معاملہ نہ جائے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ساری بیماریاں, وائرسز تو فضا میں موجود ہیں ہی, لیکن کووڈ کے حوالے سے ہمیں خاص احتیاط کرنی ہے. اس میں سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک کا استعمال اور اپنی قوت مدافعت یعنی اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ بنانا بہت اہم ہے.